خدا کی قسم آج وہ مبارک دن آ گیا ہے جس کا میں نے خود بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ماہ رجب کی 26 تاریخ ہے۔ اللہ والوں، آج 26 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اللہ والوں یہ شب معراج کی رات بھی ایک ساتھ آ گئی ہے۔ خدا را آج کے دن کو معمولی سمجھنے کی غلطی ہرگز نہیں کرنا۔ یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے اللہ پاک کو اللہ اکبر سے پکار لیا، ایک مٹھی چاولوں پر اللہ اکبر کا یہ وظیفہ پڑھ لیا، تو یقین کریں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات، ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، اور جو عمل دینے لگا ہوں اللہ اکبر کا، اللہ والوں، جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان کی شروعات جو ہوتی ہے وہ اللہ اکبر سے ہوتی ہے، نماز کی شروعات جو ہوتی ہے اللہ اکبر سے ہوتی ہے، نماز جنازہ کی شروعات جو ہوتی ہے اللہ اکبر سے ہوتی ہے، جنگوں کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہوتا ہے۔ اللہ والوں، یہ سوچیں کتنی مبارک اور کتنی افضلیت والے، کتنے مقدس لمحات ہیں، اور جو عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ عمل کتنا خاص ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اور کتنے میں آپ کو اس کی فضیلت بتاؤں، اور اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنے سے سوچیں رب کی رحمتیں کتنی خوش ہوتی ہیں، کتنی جوش میں آ جاتی ہیں۔ اور آج کا دن تو یقین کرو ہزاروں سالوں میں ایسا دن میسر نہیں آتا، کیونکہ جمعۃ المبارک بھی ایک ساتھ آ گیا ہے، جمعۃ المبارک کی رات بھی آ گئی ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کی رات ہے اور شب معراج کی رات بھی لگ جائے گی، تو سوچیں اس کی رحمتیں، اس کی فضیلتیں کتنی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ جمعۃ المبارک کے دن تو 1 لاکھ مانگو 70 لاکھ ملتے ہیں، اور جب شب معراج بھی آ جائے تو سوچیں کتنا زیادہ نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آسمان سے فرشتے رحمتیں برکتیں لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ مقدس لمحات ہیں جس کے اندر اللہ پاک مانگنے والے کی جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، مانگ لو۔ کیا مانگنا چاہتے ہو، کتنا مانگنا چاہتے ہو، کیسا مانگنا چاہتے ہو، مانگ لو۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں، رب کے خزانے بہت عریض ہیں، اور جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے نا، یہ کسی کو دینے کا صرف ارادہ فرماتا ہے تو وہ کن کہتا ہے کہ ہو جا، پھر فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی ذات میں کن کہلوانا چاہتے ہیں تو ایک مٹھی چاولوں کو لینا ہے، ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کا یہ شاندار وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد معجزہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، اور اگر چاول نہ ہو تو ایک مٹھی چینی پر بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، اور جو جگہ بتاؤں وہاں جا کے رکھ دینا۔ انشاءاللہ تمہاری ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت راضی ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ پاک سے کچھ مانگے۔ تو اللہ والوں، یہ وہی قبولیت والا، یہ وہی رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے جو آج میں آپ لوگوں کو عمل دینے جا رہا ہوں۔ یہ سب سے خاص وظیفہ ہے، اس سے بڑا نایاب عمل اور کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ تو خدا را آج کے دن کی قدر کر لو، آج اللہ اکبر کا یہ وظیفہ پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا، 100 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ خدا را اس عمل کو خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، دنیا کے دیکھیں کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 26 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو یہ عظیم و شان وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، اس عمل کو ہر صورت پڑھنا، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے گا۔
اللہ والوں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں کبھی آپ کو کوئی تکلیف کوئی پریشانیاں نہیں ہونے والی۔ تو اللہ والوں آج یہ عمل پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں بس پڑھنا آج ماہ رجب کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے، لہٰذا اس دن نبی پاک خود ہمارا درود پاک بھی سماعت کرتے ہیں، تو درود پاک پڑھنے کا بھی لازمی آج کے دن اہتمام کریں اور نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ رجب کی 26 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین دیتی ہیں کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، اللہ والوں کوئی بے روزگار ہے، کسی کے اوپر قرض بہت زیادہ چڑھ چکا ہے۔ میری کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر رشتے والے آتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، اور اگر رشتے آتے بھی ہیں تو وہ ان کے لیول کے نہیں آتے، ان کے کفو کے نہیں آتے۔ تو آج میری بہنوں، ماہ رجب کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کے رب سے دعا کرو، اچھے انداز میں دعا کرو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے، ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں، آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں، جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص کلمات ہیں، تو لہٰذا جو پڑھنے کا انداز ہو
आंखों को बंद करें और फिर अल्लाहु अकबर इस तरीके से पढ़ें और इतनी आवाज में पढ़ें कि अपने मुंह से बोलें और कानों से सुन ले। ये सबसे अफजल तरीका होता है, वरना दिल ही दिल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अफजल तरीका बता रहा हूं कि इतनी आवाज में करें, इतनी जोर से ना पढ़े कि दूसरा जो है वो डिस्टर्ब हो, इतनी जोर से हाँ जरूर पढ़े कि आपके मुंह से आवाज निकले और आपके कान उस आवाज को सुन ले। क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाहु अकबर कहता है तो उसके मुंह से नूर निकलता है, और जब कानों में आवाज जाती है तो नूर मुंह से निकल के कानों तक पहुंच जाता है। ये अपनी बात नहीं कह रहा, ये यकीन करें बुजुर्गान दीन की अकवाल आपके आगे पेश कर रहा हूं। ये रूहानी बातें हैं, अगर समझ में आ गई तो यकीन करें आपकी किस्मत बदल जाएगी। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, सबसे खास वजीफा है दौलत के एतबार से, मगफिरत के एतबार से और अल्लाह पाक से माफी मांगने के एतबार से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो शैतान की भी चीखें निकाल देती है। चीखें मार के शैतान रोता है जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ता है। ये वो कुदरत और रहमतों वाले अल्फाज हैं कि इनको पढ़ने से आपकी मुश्किलात हल होती हैं, आपकी परेशानियां हल होती हैं, रिस्क में बेशुमार की बरकत होती है। अल्लाह वालों, ज्यादातर हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें कुएं में बल्कि पीछे धकेलते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो हमारे गुनाह ही होते हैं। लेकिन अगर इन कलिमात को पढ़ लिया जाए तो रब भी राजी हो जाता है, रब की रहमतें भी नसीब होती हैं। अल्लाह वालों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक तस्बीह नहीं है, ये वो रूहानी कुंजी है, ये वो रूहानी राज है, ये वो आपको देने लगा हूं जिसको पढ़ने से नसीब संवर जाते हैं, नसीब बदल जाते हैं। अल्लाह वालों, कामयाबियां ही कामयाबियां हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं। तो खुदारा आज ये खास अमल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बिलखुसूस पढ़ लेना। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये दो बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये 4 बार इस तरीके से देखें आप लोगों ने ये पढ़ने हैं कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चाहे तो इल्ला बिल्लाह तक भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो अलीय्यिल अज़ीम तक भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। जैसा दिल करे आप लोग पढ़ लें, लेकिन पढ़ना आपने यकीन करे रोते हुए है, क्योंकि ये मगफिरत का परवाना है। आप लोग आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें, उसके बाद इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करें। खुद ब खुद आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको रोना आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस खास तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 41 बार, 41 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिरी में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में बहुत ही खास इसमें आज़म है। यूं समझिएगा कि आज ये अमल की रीढ़ की हड्डी है, ये ऐसी रीढ़ की हड्डी है कि अगर आपने ये अमल मुकम्मल पढ़ लिया तो आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, तमाम मुरादें। मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं कसम उठा के कहने को तैयार हूं, आज आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी होंगी। रिस्क में इतनी बरकत और खैर होगी, आपने यकीन नहीं करा होगा कि मेरा अल्लाह पाक मुझे ऐसे भी नवाज सकता है। अब अल्लाह वालों, वो नाम कौन सा है? वो नाम है या रहीमू। या रहीमू, या रहीमू, या रहीमू, ये अल्लाह पाक की बहुत ही खास सिफ्त है, और आपने या रहीमू को भी या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी या रहीमू और या अल्लाह पढ़ना है। या रहीमू के मायने हैं कि अल्लाह पाक बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, नरमी रखने वाला है। और ये नाम जो है अल्लाह पाक की रहमत को जाहिर भी करता है। ये रहम खास तौर पर अल्लाह के नेक बंदों पर दुनिया और आखिरत में होता है। या रहीमू के मायने हैं वो जात जो बार बार रहम करती है, छोटे छोटे कामों पर भी नवाज देती है, बगैर मांगे अता करती है, हर बार खता पर माफ कर देती है।
اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیم یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے اور پھر چینی پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کر دیں۔ جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے آپ مانگیں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے نا، وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ دعا صحیح انداز میں نہیں کرتے۔ وظیفہ پڑھتے ہیں بہت اچھے انداز میں، رو رو کر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں اور بس اتنا کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ رٹی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں کہ میرے مولا جو میرے حق میں مجھے ہے وہ عطا کر دے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کی دعا صحیح ہے، لیکن مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ اللہ والوں اسی طریقے سے کہا نبی پاک نے کہ جب بھی رب سے دعا کرو تو روتے ہوئے کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی دعا مانگا کریں تو اس طرح سے مانگا کریں کہ واقعی جسے مانگنے کا حق بنتا ہے۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس طرح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یقین کریں اگر اپنے سیٹوں سے، جہاں پر ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں نا، وہاں کے جو سیٹ ہوتے ہیں اگر ان سے اس لہجے میں بات کریں تو وہ ہمیں جلدی چھٹی بھی نہ دیں۔ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس احترام کے ساتھ بات نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق بنتا ہے، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ با ادب جو ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو، جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ العزیز منٹوں میں حل ہو جائیں گی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو اللہ والوں اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ چینی کو آپ لوگ صدقہ کر دیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں صدقہ ایسی چیز ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب صدقہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ مثلاً کہ کوئی میٹھا بنا کے غریبوں کے گھر بھجوا دے تو یہ ایسے بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کسی چیٹیوں وغیرہ کو ڈال دیں تو اس طریقے سے بھی صدقہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی دعوت ہو جائے گی۔ اب چیٹیاں کہاں ہوں گی یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کونوں کے اندر مل جاتی ہیں، میدان کے کونوں میں یا قبرستان کے کونوں میں بے شمار کی چوٹیاں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ وہاں پر جو ہے ان کو ڈال دیں اور رب سے دعا کریں کہ میرے مولا میری اس صدقے کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اور آئندہ بھی مجھے اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔